السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو میں نظم نگاری کی روایت۔ پارٹ 1 ہے سیکشن بی پوئٹری کا۔ تو سب سے پہلے ہم نظم نگاری کا تعارف دیکھ لیں گے۔ نیکسٹ نظم نگاری کے چند اہم پہلو۔ نیکسٹ نظم نگاری کی روایت دیکھ لیں گے۔ نظم نگاری کا تعارف۔ نظم نگاری ایک فن ہے جس کے ذریعے خیالات، جذبات اور تجربات کو خاص انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ عموماً علامتی زبان، قافیہ اور بحر کی مدد سے، یہاں پہ بحر آئے گا، آپ لوگ بحر کر لیجیے گا، بحر کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ نظم نگاری کا مقصد قارئین یا سامعین کے دل و دماغ پر اثر ڈالنا اور انہیں جذباتی یا فکری طور پر متاثر کرنا ہوتا ہے۔ نظم نگاری، جیسا کہ ہم لوگ سمجھ ہی گئے کہ مقصد ہوتا ہے قارئین یا سامعین کے دل و دماغ پر اثر ڈالنا، جذباتی یا فکری طور سے انہیں متاثر کرنا۔ نظم نگاری کے چند اہم پہلو دیکھ لیں گے۔ نظم میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے جسے قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ کے ذریعے نظم کو موسیقیت دی جاتی ہے۔ بحر نظم کی ایک لسانی لہر ہوتی ہے جس میں اشعار کے وزن اور ساخت کا تعین ہوتا ہے۔ نظم میں خیالات کو بہتر طریقے سے بیان کرنے کے لیے تشبیہات اور استعارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نظم کا موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے محبت، فطرت، زندگی اور فلسفہ۔ یعنی کہ نظم جو ہے الگ الگ موضوع پر ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی موضوع پر ہوں۔ نظم نگاری مختلف اقسام میں ہوتی ہے، جیسے کہ غزل نظم اور بہت سی دیگر انواع جو مختلف ثقافتوں اور زبانوں میں ترقی یافتہ ہوں۔ نظم نگاری کی روایت۔ اردو میں نظم نگاری کی روایت دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ اردو میں نظم نگاری کی روایت کی تاریخ جو ہے بہت وسیع اور تنوع ہے، اور اس میں مختلف دور، موضوعات اور اسالیب کی جھلک ملتی ہے۔ اردو نظم کی روایت میں مندرجہ ذیل اہم جو خصوصیات روایت جو دیکھ لیں گے، جیسا کہ پہلا دور 13ویں صدی سے 16ویں صدی تک کا۔ اردو نظم کی ابتدائی روایت فارسی ادب کے اثرات سے متاثر تھی۔ اس دور میں شاعری زیادہ تر فارسی اور عربی میں ہوتی تھی، مگر اردو میں بھی نظم کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اس دور کی مشہور شاعر مرزا غالب کے ہاں نظم اور غزلیں کی مثالیں ملتی ہیں۔ دوسرا دور 17ویں سے 18ویں صدی کا دور۔ اس دور میں اردو نظم میں زیادہ تنوع دیکھنے کو ملا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں اردو کے جدید نظم کی بنیاد رکھی گئی۔ غالب، اقبال اور کچھ دوسرے شعراء نے نظم کی مختلف اصناف اور موضوعات پر کام کیا۔ تیسرا دور 19ویں صدی کے آخر دہائی اور 20ویں صدی تک۔ اس دور میں جدید اردو نظم کی بنیاد رکھی گئی، جس میں آزاد نظم اور جدید موضوعات پر توجہ دی گئی۔ امیر مینائی، سحر انصاری اور فیض احمد فیض جیسے شعراء نے نظم کے نئے رجحانات اور اسالیب کو متعارف کرایا۔ چوتھا دور 20ویں صدی کے وسط سے اب تک کا۔ جدید اردو نظم میں مزید تنوع اور جدت دیکھنے کو ملی۔ نظم کی مختلف شکلیں جیسے کہ آزاد نظم، نظم معرہ اور نظم تجرباتی نظم نمایاں ہوئیں۔ معروف شاعروں میں احمد فراز، جان ایلیا اور پرشانت کمار شامل ہیں۔ اردو نظم کی روایت میں
موضوعات کی وسیع رینج شامل ہیں جیسے کہ محبت، سماجی مسائل، فلسفہ اور قوم پرستی، نظم کی تکنیک۔ خصوصیات میں بحر، قافیہ اور ردیف شامل ہیں جنہیں مختلف دوروں میں مختلف انداز میں استعمال کیا گیا۔ اردو نظم کی روایت میں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے اور جدید دور میں بھی اس کے نئے تجربات اور رجحانات جاری ہیں۔ یہ تھا ہمارے نظم کی روایت جو کہ پارٹ 1 میں مکمل ہوتا ہے۔